مسلمانوں اور یہودیوں کے لیے اہم مسجد اقصی متنازع کیوں ہے؟ وہ باتیں جو آپ کو بھی پتہ ہونی چاہیے۔ رواں ہفتے اسرائیلی پولیس کی جانب سے مسجد اقصی میں فلسطینیوں کی گرفتاریوں کے بعد تناؤ میں اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد جمعرات کی شب اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی اور لبنان میں عسکریت پسند تنظیم حماس کے مبینہ ٹھکانوں پر بمباری کی گئی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے کی گئی بمباری میں ہونے والے نقصانات کی تفصیل فی الحال معلوم نہیں ہے۔ اسرائیلی فورسز کا دعویٰ ہے کہ اس سے قبل لبنان سے اسرائیل پر راکٹ حملے کیے گئے تھے۔ اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصی میں بدھ کے روز گرفتاریوں کی مسلم دنیا کی جانب سے شدید مذمت کی گئی تھی۔ مسجد اقصی بیت المقدس کے پرانے شہر کے وسط میں ایک پہاڑی پر واقع ہے، جسے مسلمان الحرم شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ یروشلم تینوں مذاہب اسلام، یہودیت اور مسیحیت کے پیروکاروں کے لیے مقدس مقام ہے، جبکہ مسجد اقصی کو مکہ کے مسجد الحرام اور مدینہ کی مسجد نبوی کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ حرم شریف کمپاؤنڈ میں مسلمانوں کے دو مقدس مقامات موجود ہیں، جن میں ڈوم آف دی راک اور اقصی مسجد شامل ہے، جسے 8ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس پورے کمپاؤنڈ کو الاقصی مسجد کہا جاتا ہے۔ تقریباً 35 ایکڑ رقبے پر محیط اس مقام کو یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، جبکہ ڈوم آف دی راک کو بھی یہودی مذہب میں مقدس ترین مقام کا درجہ دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ یہاں کئی پیغمبروں نے عبادت کی، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل تھے۔ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ پیغمبر اسلام کو سنہ 620 میں ایک ہجرت کے دوران مکہ سے الاقصی مسجد لایا گیا ہے، جس سے انہوں نے معراج کا سفر کیا، اس لیے اسے مسلمانوں کے لیے بہت مقدس سمجھا جاتا ہے۔ دوسری جانب یہودیوں کا ماننا ہے کہ شاہ سلیمان نے 3000 سال قبل پہلی یہودی عبادتگاہ اسی مقام پر تعمیر کیا تھا۔ ان کے مطابق اس مقام پر تعمیر ہونے والی دوسری یہودی عبادتگاہ کو رومیوں نے 70 قبل از مسیح میں تباہ کر دیا تھا۔ مسجد اقصی کا نظام کون چلاتا ہے؟ واضح رہے کہ سن 1967 کے عرب اسرائیل کے جنگ کے بعد اقصی مسجد پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا اور مشرقی یروشلم اور ویسٹ بینک کے ساتھ ساتھ اسے اسرائیل میں ضم کر لیا تھا۔ اس سے قبل یہ علاقہ مصر اور اردن کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا، تاہم اسرائیل کے اس قبضے کو بین الاقوامی سطح پر کبھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ اقصی کمپلیکس کے حوالے سے اسرائیل اور اردن کے درمیان 1967 کے معاہدے کے مطابق اردن کے وقف بورڈ کو مسجد کے اندر کے انتظام کی ذمہ داری ملی، جبکہ اسرائیل کو بیرونی سیکیورٹی کے انتظامات کی ذمہ داری ملی۔ اقصی میں موجود مسلمانوں کے مقدس مقامات کے سرکاری طور پر اردن کے ہاشمی بادشاہ ناظم الامور ہے، اور وہی آج بھی اسلامی وقف کے اراکین کو نامزد کرتے ہیں، جن کے ذریعے یہاں کا نظام چلایا جاتا ہے۔ ایک معاہدے کے مطابق غیر مسلم افراد بھی اس مقام پر آ سکتے ہیں، لیکن مسجد کے احاطے میں صرف مسلمانوں کو عبادت کی اجازت ہے۔ اسرائیل کے مذہبی پیشواؤں نے یہودیوں پر ٹیمپل ماؤنٹ میں داخلے کی پابندی عائد کر رکھی ہے، کیونکہ یہودیوں کے عقائد کے مطابق یہ جگہ اتنی مقدس ہے کہ لوگوں کو یہاں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اسرائیلی حکومت کے قواعد کے تحت مسیحی اور یہودی اس مقام کا دورہ بطور سیاح کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ہفتے میں صرف 5 دن کے دوران 4 گھنٹوں کے لیے ہے۔ اس کمپلیکس کے مغربی دیوار کو ویلنگ دیوار یا دیوار گریا کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں یہودی عبادت کرتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ شاہ سلیمان کے تعمیر کردہ عبادتگاہ کا ایک یہی اصلی حصہ باقی بچا ہے۔ مسلمان اسے دیوار البراق کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پیغمبر اسلام نے البراق کو باندھا تھا۔ سن 2000 میں اس وقت اسرائیل کے مرکزی
حزب اختلاف جماعت کے سربراہ ایرشورون دائیں بازو کی جماعت ایکوڈ کے اراکین کے ہمراہ اس مقام پر آئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیمپل ماؤنٹ ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہمارے ہاتھوں میں ہی رہے گا۔ یہ یہودیت کا سبب سے مقدس مقام ہے اور ہر یہودی کو حق ہے کہ وہ یہاں آ سکے۔ اس پر فلسطین میں احتجاج ہوا، جس کے بعد پرتشدد جھڑپیں ہوئے اور اقصی انتفاضہ کا آغاز ہوا، جس میں 3000 فلسطینی اور 1000 اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ مئی 2021 میں فلسطینی شہریوں کے بے دخلی کے خلاف احتجاج کرنے والوں اور اسرائیلی پولیس کے درمیان اقصی مسجد کے احاطے میں جھڑپیں ہوئے، جن میں 163 فلسطینی اور 17 اسرائیلی پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ اس کے رد عمل میں حماس تنظیم نے غزہ کی پٹی کی جانب سے یروشلم پر راکٹ داغے اور اسرائیل سے 11 دن تک تناؤ رہا۔ گزشتہ سال 30 سال بعد اسلامی ماہ رمضان اور یہودیت میں پاس اوور کی ایک ہفتہ طویل چھٹی ایک ساتھ شروع ہوئی تو اسرائیلی پولیس نے احاطے کو زبردستی یہودیوں کے لیے خالی کروانے کی کوشش کی، جس پر تشدد جھڑپیں ہوئی۔ حالیہ واقعے میں اسرائیلی پولیس یہ کہتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئی کہ چند شرپسند عناصر نے خود کو مسجد میں بند کر رکھا ہے اور پتھراؤ اور آتش مواد بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری جانب فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ پولیس نے ربڑ کی گولیاں اور اسٹین گرینیڈ استعمال کیے اور 50 افراد زخمی ہوئے۔ یہ احتجاج اس لیے شروع ہوا تھا کیونکہ ایسی خبریں پھیل رہی تھی کہ یہودی انتہا پسند اس کمپاؤنڈ میں بکرا ذبح کرنے کی کوشش کریں گے، جسے یہودی خود ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ ہر سال یہودی انتہا پسند گروہ اس حوالے سے لابی کرتے ہیں کہ انہیں ٹیمپل ماؤنٹ میں پاس اوور کے تہوار سے پہلے بکرا ذبح کرنے کی اجازت دی جائے۔